کریم صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر الساجد یسجد علی قدمی اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، معزز ہمارے بڑے وسیم انکل اور چنا صاحب اور مامو ڈاکٹر صاحب جو ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور میرے دو ساتھیوں کو قرآن کریم سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جتنی کمی کوتاہی ہوئی ہے ہم سے، اس میں ہمیں معافی فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت لوگوں کو اور خوش قسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جن کو چاہتے ہیں انہی کو ہی رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت ساری امتیں گزری، لیکن ان کو اتنے پیمانے پر اور اتنی زیادہ تعداد میں برکتیں رحمتیں نہ نصیب ہوئی جو اس امت محمدی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نصیب ہوئی۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے حیاتی مانگتے ہیں، جینے کی تمنا کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے معراج پر ہو کر آئے تو ان کی آخری تمنا تھی کہ یا اللہ جلد از جلد آپ سے میری ملاقات ہو جائے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ جب تو نے مجھے رجب کا مہینہ دے دیا ہے، رجب کا مہینہ میری زندگی میں آ گیا ہے، تو یا اللہ اب میری عمر میں، میری حیاتی میں برکت عطا فرما تاکہ میں شعبان اور رمضان کا مہینہ بھی حاصل کر سکوں، اور جو رمضان کی برکتیں ہیں اور جو رمضان المبارک کی رحمتیں ہیں اس کو میں سمیٹ سکوں۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ بہت سارے لوگ ہم میں ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے، وہ رمضان کی عبادات اور مساجد میں جایا کرتے تھے، لیکن اس سال ان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمیں جو رمضان المبارک کا مہینہ حاصل ہو گیا ہے، جو دن گزر گئے وہ گزر گئے، لیکن جو باقی 10-12 دن رہ گئے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس میں کثرت سے جو ہمارے روزے ہیں جن ساتھیوں کے رہتے ہیں وہ رکھنا شروع کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور جو ہے ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم، تو گزشتہ جتنے گناہ ہیں چھوٹے بڑے وہ سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی برکات ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے کئی گنا زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہم رمضان میں اپنی قضا نمازیں، ہم رمضان میں اپنے نوافل کی تعداد کو بڑھا دیں، ہم رمضان المبارک میں جو فرائض پڑھتے ہیں اس کا ڈبل دگنا ثواب ملتا ہے، جو ہم سنت پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں ان کو فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ہم عبادات میں کثرت کر لیں۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کر لیتے، مستعد ہو جاتے اور کثرت سے نماز، استغفار، دعاؤں کی طرف اللہ رب العزت سے رجوع کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شرف یہ حاصل ہے، ایک بہت بڑا انعام حاصل ہے، اور وہ معراج کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر رہ گئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک نیزے کے برابر، 2 ہاتھ کے برابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر، فیس ٹو فیس بیٹھ کر ملاقات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شرف حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس امت محمدی کو کیا ملا؟ ہمیں نماز تو ملی، لیکن ہماری معراج کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی عرش معلیٰ پر جا کر اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا، باتیں کرنا۔ لیکن ہماری معراج الساجد یسجد علی قدمی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی کی معراج جو ہے، میرے امتی کی جو معراج ہے وہ ہے الساجد یسجد علی قدم اللہ، جب سجدہ کرتا ہے نمازی، جب میرا امتی سجدے میں اپنا سر رکھتا ہے، یسجد علی قدم اللہ، وہ اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے۔
یہ ہماری معراج ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، اگر ہم 20 رکعت تراویح لیتے ہیں تو 40 سجدے ہی ہوتے، 40 مرتبہ ہم اللہ رب العزت کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں۔ آپ رات میں تہجد کی نماز لے لیں، اگر 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، آپ کا دن میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے حضور میں رات کو، رمضان ہے، سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں، 5 منٹ پہلے اٹھیں، 2 رکعت نوافل پڑھیں، سجدے میں چلے جائیں، اللہ سے دعا کریں۔ یہی تو حدیث کا مفہوم ہے، الساجد یسجد علی قدمی اللہ، سجدہ کرنے والا وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ اور جب ہم اللہ رب العزت سے ملاقات کرتے ہیں، یہی اس امت کی جو ہے معراج ہے۔ اب اس رمضان المبارک کا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں اس امت محمدی میں جو میرے افراد ہیں اس میں کتنا جذبہ ہے۔ اللہ قربانی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے بیٹے کو قربان کر دیں۔ 80-90 سالوں کی عمر میں بیٹا ہوتا ہے، اب بیٹا 6-8 سال کا ہے، والد کو حکم ہو جائے بیٹے کو ذبح کر دو، قربان کر دو۔ اللہ کو قربانی مقصود نہیں، اللہ کو بیٹے کو ذبح کرنا مقصود نہیں، اللہ اپنے بندے کے اندر قربانی کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حکم میں کتنا پورا اترتا ہے۔ اور وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام تھے، خلیل اللہ تھے، فوراً تیار ہو گئے، بیٹے سے کہا اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے قربان کر دوں۔ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، فوراً تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں، لیٹا دیا، کہا بیٹا الٹے لیٹ جاؤ۔ بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹے لیٹانا، ایسے نہ ہو میں آپ میری طرف دیکھیں اور میں تڑپوں، آپ والد کا جو پیار ہے اس میں آپ پیچھے ہٹ جائیں اور مجھے آپ ذبح نہ کریں، اللہ کا حکم پورا نہ ہو۔ کہا ٹھیک ہے، الٹا لیٹایا، چھری گھما رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حکم میں کتنا پورا اترتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، فوراً جبرائیل کو کہا بھاگ جلدی جا، جنت سے مینڈا لے جا، اسماعیل کو ابراہیم کے نیچے سے نکال، مینڈے کو ذبح کروا۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پورا اتر گیا، اللہ نے فوراً اعلان کیا ابراہیم تو کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دیکھنا تھا، قربانی دیکھنی تھی۔ ہم سے بھوکا رہنا مقصود نہیں ہے، اس امت کو بھوکا رکھنا کہ یہ پیاسا رہ جائے، بھوکا رہ جائے، یہ مقصود نہیں۔ اللہ رب العزت کو ضرورت تھوڑی نا آپ کے پیاسے رہنے سے، میرے پیاسے رہنے سے، بھوکے رہنے سے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ قربانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا توحید بیان کریں، نمرود تیار ہو گیا، اگر دوبارہ بیان کرے گا آگ میں پھینک دوں گا، کوئی بات نہیں، میں توحید بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی تھے، حکم اللہ کا آ گیا، توحید بیان کر رہے ہیں۔ نمرود نے آگ تیار کی، علماء لکھتے ہیں، تفاسیر میں آتا ہے اتنی بڑی آگ تھی کہ آخری آسمان کے اوپر سے بھی اگر کوئی پرندہ جاتا تو وہ بھی جل بھن کر نیچے آگ میں گر جاتا، اتنی بڑی آگ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا ٹائم آیا، آگ میں ڈالنے کا ٹائم آیا تو قریب جو چاہے وہ جل جائے۔ پھر بڑی گلیل بنائی، گلیل میں رکھا ابراہیم علیہ السلام کو، زور سے پھینکا، آگ میں گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا حکم ہے آپ کا، میں آپ کی مدد کروں؟ کہہ رہے نہیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ دوسرے فرشتے آ گئے، پانی والے فرشتے، آگ والے، بہت سارے فرشتے آ گئے۔ ہاں ابراہیم جلدی بول، کیا کریں؟ کہا نہیں مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ اللہ نے کیا کر دکھایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرتے ہیں آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آگ کی فطرت ہے، اس کی تاثیر جلانا، لیکن نہیں جلا رہی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں تھا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دیکھنا تھا، اثار دیکھنا تھا کہ یہ میرا بندہ میرے لیے کتنی قربانی دیتا ہے۔ یہی ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے گرمی کو، پیاس کو برداشت کرتے نہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں نہیں۔ آیا ہم تھوڑی سی گرمی لگے، تھوڑی سی پیاس لگے، روزہ توڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، تو قربانی کہاں گئی ہماری؟
حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا وہ الساجد من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان سے اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم، سارے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ حدیثیں سن کے بھی پھر بھی ہم نہیں روزہ رکھیں، لیکن اس سے بڑی حدیث، اس سے بڑا جو بدلہ ہے وہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے تو میں خود بدلہ دوں گا۔ نماز کا بدلہ، تراویح کا بدلہ، تمام چیزوں کا بدلہ، آپ صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، ساری چیزیں دیں، ان کے بدلے کے لیے فرشتے آئیں گے آپ کو بدلہ دیں گے، لیکن واحد جو روزہ ہے اس کا بدلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اگر آج ہمیں صدر بلا لے، وزیر اعظم بلا لے، یا تھانے کا ایس ایچ او بلا کے بولے آج آپ نے ختم قرآن کیا، میں آپ کو انعام دوں گا، ہمارا خوشی سے حال برا ہو جائے گا، ہم کہیں آج ہمیں ایس ایچ او نے بلایا ہے، ہم 20 بندوں کو ہی بتائیں گے کہ آج ہمیں ایس ایچ او نے بلایا، ہمیں انعام مل رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا، کروڑوں لوگ موجود ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، اللہ رب العزت وہ اعلان کریں گے فلاں بن فلاں آ جائے، آج میں نے اس کو بدلہ دینا ہے، اس نے دنیا میں میرے لیے ایمان اور احتساب سے میرے لیے روزہ رکھا تھا، الصوم لی وانا اجزی بھی، آج اس کے لیے بدلہ میں دوں گا اس کو۔ تو کتنی بڑی بات ہوگی، اور وہاں بھی خوشی میں ہمارا حال برا ہو جائے گا کہ آج اللہ رب العزت ہمیں ملاقات بھی عطا کریں گے اور ہمیں انعام بھی دیں گے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آج قرآن کریم کا ختم ہوا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو اس میں کمی پیشی رہ گئی ہے ہمیں وہ پورا کرنے کی اور آئندہ اس کو اور بہتر انداز میں سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے جو ختم ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، جب پریشان ہوتے تو وہ قرآن کریم کا ختم کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے۔ جب چھوٹے تھے ان کی والدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 سالوں تک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ وہاں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہم قرآن کریم کا ختم کرتے، 2-4 بندے جمع ہوتے، دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے تو ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابۃ، جو قرآن کریم کا ختم کرے اس کے لیے ایک دعا ہے جو اس کی قبول کی جائے گی۔ تو آج یہ بابرکت گھڑی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کمی پیشی ہے ان کو دور کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے آپ سب، ہم بھی دعا کریں، یہ حالات جس طرح چل رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب